مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ مسلمانوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جان لو کہ تمہارے لیے نشانات ہیں، تو اپنے نشانات کی طرف بڑھو۔ تمہارا خاتمہ ہونا ہے تو اپنے خاتمے کی طرف چلو۔ مومن دو طرح کے خوف کے مابین ہوتا ہے، اس مدت کے متعلق جو گزر گئی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس مدت کے بارے میں جو باقی رہ گئی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بندہ اپنے نفس کے لیے خود سے تیاری کرے، اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا میں تیاری کرے، بڑھاپے سے قبل جوانی میں تیاری کرے، موت سے قبل زندگی میں تیاری کرے۔ مسلمانوں، جان لو کہ دین اسلام عدالت و اخوت اور شفقت و مساوات کا دین ہے، درستگی و اصلاح کا دین ہے۔ اس نے ہمارے لیے پاکیزہ کمائی کو جائز قرار دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے، ناپاک کمائی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ ایسا دین ہے جس میں فضائل و محاسن اکٹھا ہیں، اور اس میں خیر کے سرچشمے اور عدل و مساوات کے مصادر ہیں۔ یہ ایسا دین ہے جو باہمی مربوط اصول و ضوابط اور باہمی متحد مضبوط بنیادوں پر مبنی ہے۔ ان بنیادوں میں زکوٰۃ کا فریضہ ہے جو اس کے عظیم رکنوں میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کے وجوب پر کتاب و سنت اور اجماع دلالت کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ کو نماز سے ملایا گیا جو دین کی بنیاد ہے، تو نماز اور زکوٰۃ دو عظیم رکن اور باہم لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور بالضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے مابین تفریق کرے گا، متفق علیہ۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی چاندی اور سونے کا مالک ایسا نہیں ہے جو اس کا حق نہ ادا کرتا ہو، مگر قیامت کے دن اس کی چاندی اور سونے کے تختے بنائے جائیں گے، انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو، ماتھا اور پشت داغے جائیں گے، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر گرم کیے جائیں گے اور اس کا عذاب دہرایا جائے گا۔ عذاب والا ایک دن 50,000 برس کے مساوی ہوگا، اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مابین فیصلہ فرما دے اور وہ اپنی راہ دیکھ لے، یا تو جنت کی یا جہنم کی۔